رسالت سب کے لیے. جس شفاعت کی میں بات کر رہا ہوں یعنی کبریٰ و عظمیٰ، یہ شفاعت صرف ان کے لیے. نبوت سب کے لیے، شفاعت ان کے لیے. رسالت سب کے لیے، شفاعت ان کے لیے. امت سب کے لیے، شفاعت ان کے لیے. زہد و ورع سب کے لیے، شفاعت ان کے لیے. علم و حکمت سب کے لیے، شفاعت ان کے لیے. علم و حکمت سب کے لیے. سخاوت و شجاعت سب کے لیے، شفاعت ان کے لیے. زہد و ورع سب کے لیے، شفاعت ان کے لیے. اللہ نے انہی کی ذات کے ساتھ شفاعت کبریٰ کو خاص کر کے کہا میں نے شافی محشر ایک ہی رکھا ہے. اب آئیے اگلی بحث کی طرف، جو تیسری بحث ہے وہ یہ مقام شفاعت کیا ہوگا، اقسام شفاعت کتنی ہے، مقام شفاعت کیا ہوگا، کہاں کھڑے ہو کے شفاعت کریں گے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں آسا یقیناً 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 ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تجھے تیرا رب مقام محمود پر فائز کرے گا. علماء تشریف فرما ہے معذرت کے ساتھ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ آسا کا معنی تو یقیناً نہیں کیا جاتا، یہ تو امید اور طمع دلانے کے لیے آتا ہے. فاروقی صاحب اس کا معنی یقیناً کر رہے ہیں. میں کیوں کر رہا ہوں؟ امام خاص رحمت اللہ علیہ نے تفسیر خاصن میں لکھا ہے جب عصا اللہ کے کلام میں آئے تو یقین کے لیے آتا ہے. جب عصا اللہ کے کلام میں آئے یقین کے لیے آتا ہے، کیونکہ اللہ کی شایان شان ہی نہیں کہ وہ امید دلائے پھر پوری نہ کرے، وہ امید دلائے پھر پوری نہ کرے. وہ جو امید دلاتا ہے پوری کر کے دکھاتا ہے. اس لیے آسا حبیب ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تجھے تیرا رب مقام محمود پر فائز کرے گا. یہ مقام محمود کیا ہے؟ امام خاصم رحمت اللہ علیہ تفسیر خاصم میں فرماتے ہیں والمقام المحمود هو مقام الشفاعہ لأنه يحمده فيه الاولون والآخرون. مقام محمود مقام شفاعت ہے جس پہ کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ شفاعت کریں گے. جب مصطفیٰ مقام محمود پر کھڑے ہو کے شفاعت کریں گے پھر اولین و آخرین مصطفیٰ کی حمد و ثنا کریں گے. اس مقام پر کھڑے ہونے والے کی حمد و ثنا کی جائے گی. اس لیے جو کھڑا ہو کے شفاعت کرے گا وہ محمد و احمد ہے اور وہ مقام محمود ہے، وہ محمد و احمد ہے اور وہ مقام کیا ہے؟ محمود ہے. اب مقام محمود کے بارے میں ایک تو امام خازن کا قول ہے کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں اپنی اپنی جگہ سب مسلم ہے، لیکن ایک کتاب میں میری نظر سے گزرا مقام محمود کا ایک معنی وہ خدمات بھی ہیں جو حضور نے انسانیت کی ہیں، قیامت کے دن ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. وہ مقامات بھی ہیں جن پہ اللہ آپ کی حمد و ثنا کریں گے، ہر کوئی اپنے کانوں سے سن لے گا. اور مقام محمود سے یہ بھی مراد ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو امتیازات عطا فرمائے، جو انفرادی کمالات عطا کیے، اپنے حبیب کو جو خصوصیات عطا فرمائی وہ مقام محمود سے مراد ہے. میں نبی کی خدمات پہ گفتگو نہیں کرتا، کبھی محسن انسانیت کے عنوان سے، رحمت للعالمین کے عنوان سے ان سے نکات کشائی کروں گا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محاسنات کی تعریف بھی نہیں کرتا، ان کا ذکر بھی نہیں کرتا جن پہ پروردگار آپ کی مدح و ثنا کریں گے. میں صرف ان امتیازات کی بات کرتا ہوں جو مقام محمود سے مراد لیے گئے. آئیے وہ نبی کے امتیازات کیا ہیں ان پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. محمد مصطفیٰ کے امتیازات اگرچہ حد بیان سے باہر ہیں، چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں. یہ آپ کا امتیاز انفرادی کمال ہے کہ آپ وجود میں مقدم ہیں، ظہور میں مؤخر ہیں. وجود میں مقدم ہے. اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا. اور جو روایت آتی ہے اول ما خلق اللہ نوری،
اس سے مراد روح ہی ہے، وہ روایت مفسر ہے، یہ مفسر ہے۔ تفسیر الحدیث بالحدیث محدثین کے ہاں ایک ضابطہ ہے، حدیث کی تفسیر کا درجہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، جسے حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں بھی ذکر فرمایا۔ اس کی تفسیر نبی کا دوسرا فرمان کرتا ہے اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا۔ روح کو نور کہا گیا کیونکہ روح بھی ایک نورانی اور لطیف جوہر ہے، روح بھی ایک نورانی اور لطیف جوہر ہے۔ خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ امتیازات نبوت آپ وجود میں مقدم ہیں، اول ما خلق اللہ روحی، اور ظہور میں مؤخر ہیں، مؤخر ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین انا خاتم النبیین فلا نبی بعدی۔ آپ وجود میں مقدم، ظہور میں مؤخر۔ یہاں ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہوں گا، جب وجود میں مقدم ہے تو ظہور میں مؤخر کیوں، یا ظہور میں مؤخر ہے تو وجود میں مقدم کیوں؟ محققین کہتے ہیں اس لیے کہ وجود میں تقدیم افضلیت کا باعث ہے، ظہور میں تاخیر افضلیت کا باعث ہے، اور اللہ افضلیت کی تمام انواع اپنے محبوب کو عطا کرنا چاہتے تھے، افضلیت کی تمام قسمیں محبوب کو نشاور کرنا چاہتے تھے، اس لیے وجود میں مقدم کر کے وہ افضلیت بھی عطا کر دی، ظہور میں مؤخر کر کے یہ افضلیت بھی عطا کر دی۔ حضور وجود میں مقدم ہے، ظہور میں مؤخر ہے۔ اسی اگر آپ حصی مثال سے سمجھے تو اہل علم کا مجمع ہے، حصی مثال سے ذکر کرنے لگا ہوں۔ جب کوئی ریاضی اور میتھ کا طالب علم دائرہ بنانے کے لیے پرکار کی نوک کو کاغذ پہ رکھتا ہے تو جیسے ہی نوک کاغذ کو چھوتی ہے اس کے نیچے ایک نقطہ بن جاتا ہے، لیکن ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر وہ پرکار کو گھماتا ہے، جیسے جیسے پرکار گھومتی جاتی ہے دائرہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اب اس نقطے اور دائرے کو دیکھیے، ان میں بنا تو پہلے نقطہ ہے لیکن ظاہر پہلے نہیں ہوا، بنا پہلے نقطہ ہے، ظاہر بعد میں ہوا، بنا بعد میں دائرہ ہے، ظاہر پہلے ہو گیا ہے۔ جیسے یہ نقطہ وجود میں مقدم ہے، ظہور میں مؤخر ہے، بالکل اسی طرح محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا لا يمکن السنا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں مقدم ہے، ظہور میں مؤخر ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ عرض کروں گا جو میرے پیر و مرشد حضرت مولانا ناصر الدین خان خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ ذکر کرتے ہیں کہ حضور کا وجود میں مقدم ظہور میں مؤخر یعنی آخری نبی ہونا یہ اتفاق زمانی نہیں ہے بلکہ ترتیب ربانی ہے، یعنی زمانے کا اتفاق نہیں کہ سب نے ایک دم تو آنا نہیں تھا یا کہ بعد دیگرے آنا تھا، زمانے کا اتفاق ہو گیا کہ سب سے آخر میں مصطفیٰ آ گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اتفاق زمانی نہیں ہے بلکہ ترتیب ربانی ہے، اور اس پہ میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ تفسیر در منصور میں روایت آتی ہے، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں بھی لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کنت اول الانبیاء فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں تخلیق میں اول ہوں، بعثت میں آخر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین وآدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی اللہ کے علم میں آخری نبی طے ہو چکا تھا جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ یہ اتفاق زمانی نہیں ہے بلکہ ترتیب ربانی ہے، اور یہ مصطفیٰ کا امتیاز ہے۔ تو مقام محمود کی ایک تشریح امتیازات نبوت سے بھی کی گئی کہ حضور وجود میں مقدم ہے، ظہور میں مؤخر ہے، حصول نبوت کے اعتبار سے اول ہے، باقیوں کی نبوت تو پھیلی ہے۔ اور بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات منبع فیوز و برکات صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد
محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ آب حیات میں فرماتے ہیں کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے، باقیوں کی نبوت محدود ہے، آپ کی نبوت غیر محدود ہے، باقیوں کی نبوت کے بعد نبوت ہے، آپ کی نبوت کے بعد قیامت ہے، باقیوں کی صرف نبوت ہے، آپ کی ختم نبوت بھی ہے، باقیوں کی امت ہے، آپ کی خیر الامت ہے، باقیوں کی شفاعت ہے، آپ کی کبری و عظمی شفاعت ہے، باقیوں کے پاس کتاب اللہ ہے، آپ کے پاس کلام اللہ ہے، باقی قومیت کے نبی ہیں، آپ انسانیت کے نبی ہیں، باقیوں کی دعوت کا عنوان یا قوم اعبدوا اللہ ہے، لیکن آپ کی دعوت کا عنوان یا ایھا الناس اعبدوا اللہ ہے، باقیوں کا کلمہ امتوں نے پڑھا ہے، لیکن آپ کا کلمہ نبوتوں نے پڑھا ہے، باقیوں نے امامت امتوں کی کروائی ہے، لیکن آپ نے امامت نبوتوں کی کروائی ہے۔ اس سے بڑھ کے کہنا چاہوں گا، آپ کے دشمن پہ مہینوں کی مسافت سے آپ کا روب طاری ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، حضور فرماتے ہیں مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت بخشی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ ونصرت بالرعب، رعب اور دبدبے کے ساتھ میری مدد اور نصرت کی گئی۔ واحلت لی الغنائم، جاندار غنیمتوں کی طرح بے جان غنیمتیں بھی میرے لیے حلال کر دی گئی۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، عارضی مانے نہ ہو تو ساری زمین سیدگاہ بنا دی گئی، پانی نہ ہو یا اس کا استعمال نقصان پہنچاتا ہو تو ساری سرزمین سے تیمم کی اجازت دے دی گئی۔ وارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وختم بی النبیون، اور مجھ پر ہی سلسلہ نبوت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ آپ کے امتیازات ہیں، ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، وگرنہ اس حدیث میں جو آپ کی 6 فضیلتیں ہیں یہ 6 مستقل تقریریں ہیں، اگر ان کو کھولنے لگ جاؤ یہ 6 مستقل بیانات ہیں، یہ 6 مستقل جلسے ہیں، لیکن اشاروں میں عرض کر رہا ہوں مصطفیٰ کے کمالات کے کیا کہنے، مصطفیٰ کے امتیازات کے کیا کہنے۔ آپ ہی تو واحد ہستی ہے جن کے متعلق قبر میں سوال و جواب ہے، آپ ہی کی ہستی ہے جس کی قبر سب سے پہلے شک ہوگی، آپ ہی کی ہستی ہے جو سب سے پہلے قبر سے اٹھے گی، آپ ہی تو ہے میدان محشر میں سب سے پہلے پہنچیں گے، آپ ہی تو ہے باقی پیدل آپ سوار ہو کے پہنچیں گے، آپ ہی تو ہے جو سب سے پہلے شفاعت کر کے باب شفاعت کھلوائیں گے، ارے آپ ہی تو ہے جو سب سے پہلے مقبول الشفاعت قرار پائیں گے، وہ آپ ہی تو ہے جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ نہیں جناب عالی، یہیں پہ بس نہیں بلکہ سب سے پہلے جنت میں قدم رنجا بھی فرمائیں گے۔ اس سے بڑھ کے کہنا چاہوں گا آپ ہی تو ہے، باقی سب کا معراج امتحان کی صورت میں ہے لیکن آپ کا انعام کی صورت میں ہے، باقیوں کا معراج فرش زمین پہ ہے لیکن آپ کا معراج عرش بری پہ ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد امتیازات نبوت ہیں۔ میں بخاری اور شمائل ترمذی سے چند اور آپ کے نظر کرتا ہوں۔ حضور کے امتیازات، انفرادی کمالات اور خصوصیات کا کیا کہنا۔ ولید مختون، پیدا ہوئے تو مختون تھے، پیدا ہوئے تو مختون تھے، ناخن کٹے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، خوشبو کے مہکار بلند ہو رہے تھے، جبین نیاز کا تقدس اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گہرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جبین نیاز کا تقدس اللہ کے دربار میں جھکا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ ولید مختونن، مختون پیدا ہوئے، ما وقع ظلہ علی الارض، نبی کا سایہ بھی تھا لیکن زمین پہ کبھی نہ پڑا تاکہ نبی کے سایہ پہ بھی کسی کا قدم نہ آ جائے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، نبی کا بول و براز بھی ظاہر نہ ہوا۔ بلکہ ایک نقطہ یہاں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، صاحب مظاہر حق نے مظاہر حق کی پہلی جلد میں کتاب الطہارت کی ایک روایت کے تحت لکھا ہے کہ حضور اپنی چارپائی کے نیچے رات کو ایک پیالہ رکھتے، اور یاد رہے یہ مرض الوفات کے ایام کا معاملہ ہے، بیماری کے ایام کا واقعہ
واقعہ ہے، آپ ایک پیالہ رکھتے تھے، رات کو اس میں پیشاب کرتے، صبح وہ گرا دیا جاتا تھا۔ ایک دن ایک صحابی نے کیا کیا، نبی کے اس پیشاب کو پی لیا، وہ پورا پیشاب پی گیا، اسے پتا نہیں چلا کہ یہ پیشاب ہے یا پانی ہے۔ پتا کیوں نہیں چلا؟ کہ نبی کی ہر شے کو اللہ نے تعفن سے پاک کر دیا تھا۔ نبی کے لعاب کو صحابہ شہد سمجھ کے نگل جاتے تھے، نبی کے وضو کے پانی کو صحابہ آب شفا سمجھ کے من لیا کرتے تھے، نبی کا پسینہ خوشبودار تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں، شمائل ترمذی میں روایت آتی ہے، لا شممت مسکن ولا عنبرۃ اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشک و عنبر کو سونگا، زعفران کستوری عطور کو سونگا، لیکن جو مہک نبی کے پسینے سے آئی ہے وہ دنیا کی کسی خوشبو سے نہیں آئی۔ پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے، پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ کانا ارکہ اللؤلؤ، کانا ارکہ اللؤلؤ، حضرت انس کہتے ہیں نبی کا پسینہ موتیوں کی طرح چمکدار ہوتا تھا۔ جب نبی کی پیشانی سے پسینے کے قطرات جھڑتے تو یوں لگتا تھا جیسے سنگ مرمر سے موتی جھڑ رہے ہو، جیسے سنگ مرمر سے موتی جھڑ رہے ہو۔ نبی کا لعاب بھی تعفن سے پاک ہے، نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی بھی تعفن سے پاک ہے، نبی کا پسینہ بھی تعفن سے پاک ہے، رہ گیا نبی کا پیشاب وہ بھی تعفن سے پاک ہے۔ صحابی نے نادانستہ طور پہ وہ پی لیا اور صاحب مظاہر حق نے لکھا بس پینے کی دیر تھی کہ اس کے بدن سے خوشبو کے مہکار بلند ہونا شروع ہو گئے، وہ آگے آگے ہوتا، لوگ پیچھے پیچھے ہوتے، اس کے بدن سے خوشبو کے مہکار بلند ہونے لگے۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے نہ صرف وہ بلکہ یہ خوشبو اس کی کئی نسلوں تک باقی رہی، آگے منتقل ہوتی رہی، تو نبی کا بول و براز ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ نے نبی کے بول و براز کو یہ شان دی، اگر کسی کے سامنے ظاہر ہونے لگا تو اللہ نے اسے پیشاب نہ رہنے دیا بلکہ اللہ نے اسے خوشبودار پانی بنا دیا۔ ما وقع ظلہ علی الارض، نبی کا سایہ بھی زمین پہ کبھی نہ پڑا۔ ما ظہر بولہ علی الارض، نبی کا بول و براز بھی ظاہر کبھی نہ ہوا۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، نبی کے جسد اطہر پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی۔ ایک نقطہ آپ کے دامن میں ڈالنا چاہوں گا، یہاں یہ نہیں کہ ناپاک مکھی نہیں بیٹھی بلکہ یہاں یہ ہے کہ مطلق مکھی نہیں بیٹھی، نہ پاک بیٹھی نہ ناپاک بیٹھی۔ جب نبی کے جسد اطہر پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی خواہ وہ پاک بھی کیوں نہ ہو، تو نبی کے بستر پہ ناپاک عورت بھی نہیں سو سکتی۔ پتہ یہ چلا جو خدیجہ نبی کے بستر پہ سوئی ہے وہ خدیجہ پاک ہے، جو عائشہ نبی کے بستر پہ سوئی ہے وہ عائشہ پاک ہے، جو زینب نبی کے بستر پہ سوئی ہے وہ زینب پاک ہے، جو ام حبیبہ نبی کے بستر پہ سوئی ہے وہ ام حبیبہ پاک ہے۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، نبی کے جسد اطہر پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی۔ ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے نبی کے کپڑے بھی ناپاک کبھی نہ ہوئے۔ ولم یتصاب قط، نبی کو جمائی بھی کبھی نہ آئی۔ لم یعبد دابۃ رکبھا قط، جس سواری پہ قدم رکھ دیے اس نے نافرمانی کبھی نہ کی۔ کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، وہ پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتے جیسے آگے سے دیکھتے۔ کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب مجلس میں بیٹھتے کوئی کتنا ہی دراز قد کیوں نہ ہوتا لیکن مصطفیٰ سے لمبا کبھی نظر نہ آتا۔ باوجود ہے کہ شمائل ترمذی میں روایت آتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط الجسم، نبی کا جسم اور قد درمیانہ تھا، لیس بالطویل، نہ گھنا لمبا، ولا بالقصیر، نہ گھنا چھوٹا، بلکہ وسط الجسم، درمیانہ قد تھا۔ لیکن اس کے باوجود قد نبوت کا امتیاز یہ تھا کانا اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب مجلس میں بیٹھتے ہر دراز قد سے دراز قد نظر آتے۔ ہم سوئے تو وضو ٹوٹ جائے، نبی سوئے تو وضو برقرار رہے، یہ کیسے رہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے اس لیے کہ تنام عینہ ولا ینام قلب، جب مصطفیٰ سوتے مصطفیٰ کی آنکھیں تو سوتی تھی لیکن دل نہیں سوتا تھا۔ یہی وجہ ہے جب نبی کا انتقال پرملال ہوا، جب نبی کی وفات حضرت آیات ہوئی، صحابہ کی مقدس جماعت کہہ رہی تھی حضور وفات پا چکے ہیں، لیکن حضرت عمر ماننے کو تیار نہ تھے۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ محقق علماء لکھتے ہیں اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ
صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی آنکھوں پہ تھی، مصطفیٰ کی آنکھیں سو جاتی ہیں، اور حضرت عمر کی نظر مصطفیٰ کے دل پہ تھی اور دل مصطفیٰ بیدار رہتا ہے۔ تو مقام محمود کا ایک معنی خدمات نبوت، ایک معنی نبی کے محاسن پر جو اللہ تعریفات کریں گے وہ تعریفات، اور ایک معنی امتیازات نبوت۔ اب آئیے اس کا جو دوسرا جز ہے وہ ہے اقسام شفاعت۔ شفاعت کی اقسام کتنی ہیں؟ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کی عربی میں ایک کتاب ہے الکنز المدفون، اس الکنز المدفون میں لکھا ہے شفاعت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیت اقسام، ہمارے پیغمبر محمد کی شفاعت کی اقسام، باقیوں کی نہیں، صرف ہمارے نبی کی شفاعت کی اقسام وہ 8 ہیں۔ مصطفیٰ جو شفاعت کریں گے وہ 8 قسموں پہ ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 10 اقسام لکھی ہیں۔ آئیے میں یہ 8 اور 10 آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کنز المدفون میں جو حضور شفاعت کریں گے اس کی سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ جب میدان محشر میں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ کا مصداق دن ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی ترسا و لرزا بھکاری بن کے پھرے گا، اللہ تعالیٰ ان پھرنے والوں کے دل میں یہ بات الہام کریں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے لو استشفانا احدا الی ربنا فیریہنا من مکاننا، اللہ تعالیٰ الہام کریں گے لوگوں کو، وہ لوگ پھر اپنا سفارشی تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی ہو، وہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرے تو ہم اس کی سفارش کی وجہ سے اس حساب کتاب سے بچ جائیں۔ اگر ہمیں جنت ملے یا جہنم ملے کوئی بات نہیں، لیکن یہ شدت و حدت برداشت نہیں ہوتی، اس سے تو کم از کم جان چھوٹے۔ وہ شفاعت کے لیے کسی شافع کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ لو استشفانا احدا الی ربنا فیریہنا من مکاننا، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کو یہ الہام کریں گے فیلہمون لذالک، سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، ان کو الہام کیا جائے گا، وہ الہام کی وجہ سے کسی شافع کی تلاش میں نکلیں گے۔ پہلے آدم صفی اللہ کے پاس جائیں گے، جناب اللہ نے آپ کو بڑی شان بخشی، آپ کو انبیاء کے موجود اللہ نے آپ کو تمام انبیاء میں سے فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ ہماری شفاعت کریں، وہ عذر خواہی کریں گے، اور نوح نجی اللہ کے پاس بھیج دیں گے، وہ بھی عذر خواہی کریں گے، اور دامن کو ثمر مراد سے نہ بھر سکیں گے، وہ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھیج دیں گے، وہاں سے بھی سامان و تسکین ان لوگوں کو نہیں مل سکے گا، وہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بھیج دیں گے، وہاں سے بھی سامان تسکین و قرار نہ مل سکے گا، وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس بھیج دیں گے، حضرت عیسیٰ محمد الرسول اللہ کے پاس بھیج دیں گے۔ جب یہ محمد الرسول اللہ کے پاس آئیں گے، آ کے کہیں گے ترسا و لرزا اللہ کے رسول دامن کو ثمر مراد سے بھر دیجئے، ہمیں ساحل مراد پہ پہنچا دیجئے، ہم آپ کے قدموں میں آئے ہیں، شفاعت کیجئے کہ اس دن سے ہماری جان چھوٹ جائے، جنت ملے جہنم ملے، حساب جلدی شروع ہو جائے۔ حضور کہیں گے اب تک کہاں تھے؟ یہ ہم آدم صفی اللہ کے پاس پہنچے، نوح نجی اللہ کے پاس پہنچے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پہنچے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس پہنچے، 5 نبیوں کے پاس ہو کے آئے۔ لیکن یہاں امام سرکانی نے ایک نقطہ اٹھایا، وہ یہ کہ یہ تو سب نبیوں کے پاس جائیں گے، ان 5 کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا 5 کا ذکر اس لیے کیا یہ تمام رسولوں میں سے مشہور ہے، اس لیے ان کا ذکر کیا۔ آدم پوری انسانیت کے باپ ہیں، نوح آدم ثانی ہیں، حضرت ابراہیم کی طرف ہر مذہب اپنی نسبت کرتا ہے، یہودی بھی نسبت کرتے ہیں، عیسائی بھی نسبت کرتے ہیں، مجوسی بھی نسبت کرتے ہیں، صابی بھی نسبت کرتے ہیں، اور مکہ کے مشرکین جو بت پرست تھے لیکن بت پرست ہو کے بھی بت شکن کی طرف نسبت کرتے تھے، وہ بت پرست ہو کے بھی بت شکن کی طرف نسبت کرتے تھے۔ اور آپ کے علمی اضافہ کے لیے انبیاء میں اللہ نے جو مقام ابراہیم کو دیا ہے، غیر انبیاء میں وہ مقام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو۔ انبیاء میں جو مقام ابراہیم کا ہے، غیر انبیاء میں وہ مقام امام انقلاب امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے کہ بریلوی بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں۔
دیوبندی بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں. میں ابو حنیفہ کی بات نہیں کر رہا, شاہ ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں. غیر مقلد بھی اپنی نسبت ان کی طرف, ان کو نکال کے کسی کی بھی حدیث کی سند مصطفیٰ تک نہیں پہنچی, ان کو نکال کے کسی کی بھی سند حدیث مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتی. تو جیسے انبیاء میں ابراہیم ہے, ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ہر کوئی اپنی نسبت ان کی طرف کرتا ہے. موسیٰ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ بہت بڑی امت کے مالک تھے, اور عیسیٰ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم تھے. یہ 5 ذکر کیے گئے, وگرنہ جائیں گے ہر ایک کے پاس اور پھر امام الانبیاء کے پاس آئیں گے. حضور کہیں گے کہاں تھے؟ یہ سب کے پاس گئے. حضور ایک جملہ کہیں گے, انا لہا, یہ تو میرا حق ہے, تم کہاں پھرتے رہے؟ شافی محشر تو میں ہوں, یہ شفاعت تو میرا حق ہے. یہ کبرا شفاعت, یہ عظما شفاعت ہے, یہ قومیت کی نہیں انسانیت کی شفاعت ہے. انا لہا علام الاختصاص, یہ تو میرے ساتھ خاص ہے, تم کہاں پھرتے رہے. ایک نقطہ یہاں عرض کرنا چاہوں گا. نقطہ یہ ہے, یہ اپنا شافع اللہ کی جانب سے الہام کی بنا پر تلاش کریں گے. سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں فیلہمون لذالک, اللہ انہیں الہام کریں گے. اس کا الہام کیا جائے گا, کس کا؟ لو استشفانا احدن الی ربنا, کہ ہم اپنے رب کے سامنے کوئی شفیع کھڑا کریں, کوئی شافع کھڑا کریں. سوال یہ ہے, جب یہ الہام کیا جائے گا تو یہ الہام بھی ساتھ کیوں نہ کر دیا جائے گا کہ وہ شافع محمد مصطفیٰ ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. یہ الہام کیوں نہ کیا جائے گا؟ توجہ, نقطہ دینے لگا ہوں. اللہ یہ الہام نہیں کریں گے کہ وہ شافع محمد مصطفیٰ ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. یہ الہام نہیں ہوگا, نہیں کریں گے. کیوں؟ تاکہ ہر کسی کو مصطفیٰ کی شان سمجھ آ جائے, ہر کسی کو مصطفیٰ کی شان سمجھ آ جائے. اگر یہ بھی الہام کر دیا جاتا, وہ پہلے لمحہ میں مصطفیٰ کے پاس آئیں, مصطفیٰ شفاعت کریں. یہ تو مقبول الشفاعت ہیں, ان کی شفاعت کو اللہ نے قبول کرنا ہے. شفاعت قبول ہو جائے, سب کی جان چھوٹ جائے. جب سب کی جان چھوٹ جائے تو کسی کے ذہن میں یہ وہم آ سکتا ہے, جناب ہم یہاں پہلے گئے, انہوں نے شفاعت کی, مسئلہ حل ہو گیا, باقی بھی نبی تھے, اگر ہم کسی اور کے پاس جاتے وہ بھی شفاعت کرتا, مسئلہ حل ہو جاتا. اللہ نے ترتیب ہی بدل دی, فرمایا پہلے سب کے پاس جاؤ, پھر مصطفیٰ کے پاس آؤ, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جو کام کوئی بھی نہیں کروا سکتا وہ کام محمد مصطفیٰ کرواتا ہے. جو کام کوئی نہیں کروا سکتا وہ کام محمد مصطفیٰ کرواتے ہیں. اس لیے اس کا الہام نہیں ہوگا. حضور کہیں گے انا لہا, یہ تو میرا حق ہے, تم کہاں پھرتے رہے, یہ میرا حق ہے. اللہ کے رسول, ہمیں پتہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پروردگار عالم کے عرش کے سامنے اس کے بعد میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا, سجدہ ریز ہو جاؤں گا, اور سجدہ ریز ہو کے کہوں گا اے اللہ شفاعت قبول فرما, حساب جلدی شروع کر دے. سنن ابن ماجہ میں روایت آتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اللہ کے دربار کے سامنے سجدہ کروں گا اور سجدے میں کیا کہوں گا, احمد بتحمید یعلمنیہ یعلمونیہ, میں وہاں اللہ کی حمد کروں گا. اب مجھے وہ یاد نہیں ہے, اب میرے علم میں نہیں ہے, وہ اللہ مجھے وہاں ہی سکھائے. اب وہ میرے علم میں احمد بتحمید یعلمونیہ, اب وہ میرے علم میں نہیں ہے, وہ اللہ مجھے وہاں سکھائیں گے. پتہ یہ چلا نبی جو الفاظ وہاں کہیں گے اب نبی کو نہیں پتا, دنیا میں نبی کو نہیں پتا تھا, وہ وہاں ہی القاء کیے جائیں گے, وہ وہاں ہی تلقین کیے جائیں گے. تو پھر جب وہ لفظ نہیں معلوم تو کیسے عالم الغیب مانتا ہے؟ جب وہ لفظ معلوم نہیں تو عالم الغیب کیسے کہتا ہے؟ یاد رکھیے جتنا علم نبوت کی یا اس کی امت کی شرعی ضرورت ہوتا ہے, کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, کیونکہ وزن تنقید میں نہیں ہوتا, وزن دلیل میں ہوتا. تنقید نہیں کر رہا, آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. جتنا علم نبوت کی یا اس کی امت کی شرعی ضرورت ہوتا ہے اتنا اللہ عطا کرتے ہیں.
اور جو نبوت کی یا اس کی امت کی شرعی ضرورت نہیں ہوتا، نہ صرف یہ کہ وہ اللہ عطا نہیں کرتے بلکہ یوں کہوں تو بیجا نہیں، اس میں اللہ وقت کے نبی کو مبتلا نہیں کرتے۔ نہ صرف یہ کہ اسے اللہ عطا نہیں کرتے بلکہ اس میں وقت کے نبی کو مبتلا نہیں کرتے۔ اور جب بہت ساری چیزوں کے علم میں اللہ نے وقت کے نبی کو مبتلا نہیں کیا تو پھر عالم ما کان و ما یکون کون؟ بلند آواز سے کون؟ عالم الغیب کون؟ اللہ۔ تو عرض یہ کر ایک بات اور کہتا ہوں، شرع عقائد میں لکھا ہے جو علم کسی ذریعے سے آئے وہ علم غیب اگر میں آنکھوں سے دیکھ کے بتاؤں کہ مرزا صاحب کے چہرے پہ داڑھی ہے تو مجھے ان کے چہرے پہ داڑھی کا علم جو آنکھ سے ہوا یہ علم غیب نہیں کہلاتا۔ اگر آپ میری تقریر سن کے بتائیں، سن کے آپ کو علم ہو کہ فلانا مسئلہ بیان کیا ہے، اسے بھی علم غیب نہیں کہتے کیونکہ یہ کانوں کی سماعت کے ذریعے سے علم میں آیا ہے۔ اگر اندھا ٹٹول کے بتائے یہ سپیکر ہے یا لکڑی ہے، اسے علم ہو گیا کہ یہ سپیکر ہے، اس علم کو علم غیب نہیں کہتے کیونکہ یہ مس کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ اگر کوئی سن کے بتائے خوشبودار ہے بدبودار ہے، خوشبودار یا بدبودار ہونے کا علم جو سونگنے کی قوت سے حاصل ہو، سونگنے کا ذریعہ آ جائے، اسے بھی علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب اسے کہتے ہیں کہ عالم اور معلوم کے درمیان واسطہ کوئی نہ، عالم اور معلوم کے درمیان واسطہ کوئی نہ ہو۔ نبی کے پاس جو علم آیا ہے وہ وحی کے واسطے سے آیا ہے، وہ جبریل کے واسطے سے آیا ہے، وہ وحی اور جبریل کے ذریعے سے آیا ہے۔ اگر وحی نہ آتی نبی پھر خبر دیتے، پھر تو عالم الغیب کہتا، جبریل نہ آتے پھر تو خبر دیتا، پھر عالم الغیب، پھر نبی خبر دیتے، پھر عالم الغیب کہتا۔ جب واسطہ آ رہا ہے اور یہ تو بھی مانتا ہے کہ جب عالم اور معلوم کے درمیان واسطہ آ جائے پھر علم غیب نہیں رہتا، خبر غیب بن جاتی ہے، اطلاع غیب بن جاتی ہے، وہ باتیں انباء غیب کہلاتی ہیں، انباء غیب کہلاتی ہیں۔ اور ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں، جب تک اللہ نہ بتا، جب تک وحی نہ آئے نبی سناتا نہیں، اور جب وحی آ جائے پھر نبی چھپاتا نہیں۔ جب تک جبریل نہ آئے نبی بتاتا نہیں، اور جب آ جائے پھر نبی چھپاتا نہیں، وہ جبریل کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت عائشہ کا واقعہ دیکھ لو، وہ جبریل کے آنے کا انتظار کرتا ہے، جو مخبر کے آنے کا انتظار کرے وہ عالم الغیب۔ عالم الغیب کون ہوتا ہے؟ جو مخبر کو بھیجنے والا، مخبر کو بھیجنے والا ہو۔ تو عرض میں نے یہ کیا، حضور کہیں گے، حضور فرما گئے احمد بتحمید یعلمونی، اب مجھے نہیں پتا وہ لفظ کون سے ہوں گے، وہ اللہ اسی وقت مجھے تعلیم کریں گے کہ یہ لفظ ہوں گے، اس وقت میرے ذہن میں ڈالے جائیں گے، میں سجدے میں گر کے وہ الفاظ اللہ کے دربار میں کہوں گا تو محمد مصطفیٰ کے سجدے کے بعد اللہ کیا کہیں گے؟ یا محمد ارفع راسک، یا محمد ارفع راسک، اے پیغمبر اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اٹھائیے اٹھائیے، آج سجدہ کرنے کا وقت نہیں، جو کیے ہیں ان کا بدلہ لینے کا وقت۔ یہ دار العمل نہیں ہے، یہ دار الجزا ہے۔ سجدہ نہیں، سجدے کا صلہ، سجدہ نہیں، سجدے کا بدلہ، سجدہ نہیں، سجدے کا اجر۔ قل تسمع، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، سنا جائے گا۔ سل توتا، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا۔ حبیب تو مانگ تو صحیح، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے، دامن پھیلانا تیرا کام ہے، بھر دینا میرا کام ہے۔ محبوب تو مانگ تو صحیح، تو مانگتا اچھا لگتا ہے، میں دیتا اچھا لگتا ہوں، کیونکہ تو محتاج ہے میں مختار ہوں، تو محتاج ہے میں مختار ہوں۔ حبیب تو مانگ تو صحیح، تو مانگ تو صحیح، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے، کیونکہ میں نے تیرے لیے وعدہ کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں دیتا چلا جاؤں گا، میں دیتا چلا جاؤں گا۔ حبیب میں نے تو تیرے یار کے لیے کہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں تجھے راضی کر کے رہوں گا۔
میں نے تو ابو بکر کے لیے بھی وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى تجھے راضی کر کے رہوں گا، تو ہے، میں تجھے کیسے مایوس کر سکتا ہوں؟ حبیب ذرا دنیا میں دیکھیے، تو نے ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے ہدایت مانگی، اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ، آدم نہیں دیکھتا تھا، نوح نہیں دیکھتے تھے، زکریا نہیں دیکھتے تھے، یحییٰ نہیں دیکھتے تھے، برقیہ نہیں دیکھتے تھے، شایہ نہیں دیکھتے تھے، ان کی امتیں نہیں دیکھتی سنتی تھی، تو نے مانگا، ابو ہریرہ مسجد سے گھر میں نہ پہنچا، ہدایت عرش سے چل کے فرش پہ پہلے پہنچ گئی۔ حبیب تو نے عمر بن خطاب کو مانگا، عمر بن خطاب کو مانگا، میں نے صبح سے شام نہ ہونے دی، تیرے دو دشمن کو تیرا دوست بنا کے تیرا محافظ بنا دیا۔ حبیب جب تو دنیا میں مانگتا تھا تو نے بدر کے میدان میں کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، ربا یہ 313 ہے، ادھر ہزاروں ہے، میرے پاس تو یہی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے، یہ دنیا سے چل بسے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تو اللہ نے 313 کو ہزاروں پہ غالب کر دیا، نہتوں کو اسباب والوں پہ غالب کر دیا۔ حبیب جب تو دنیا میں مانگتا تھا یہ سابقہ نبوت امتیں دیکھتی بھی نہیں تھی، میں تو تجھے اس وقت بھی مایوس نہیں کرتا تھا۔ آج تو آدم اور اس کی امت دیکھ رہی ہے، نوح اور اس کی امت دیکھ رہی ہے، ابراہیم اور اس کی امت دیکھ رہی ہے، موسیٰ اور اس کی امت دیکھ رہی ہے، یوسف اور یونس اور اس کی امت دیکھ رہی ہے، میں تجھے کیسے مایوس کر سکتا ہوں؟ محبوب تو مانگ تو صحیح، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ تو مانگ، سل، تو مانگتا اچھا لگتا ہے، میں نے تجھے دنیا میں سب کچھ دیا، اگر کبھی روک دیا، اگر کبھی روک دیا، حبیب میں حکیم ہوں، اس روکنے میں بھی حکمت تھی، اگر میں تیری ساری پوری کر دیتا تو پھر مجھ میں اور تجھ میں فرق کیا رہتا؟ میں نے بتانا تھا وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ مختار ہے، یہ محتاج ہے، وہ نیاز مند ہے، میں بے نیاز ہوں۔ یہ بتانے کے لیے تو نے چچا کے لیے ہدایت مانگی، میں نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو نے جنازہ پڑھا، میں نے کہا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، یہ جو نکیریں آئی ہیں اس لیے تاکہ پتہ چلے خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں۔ اللہ نے اس لیے فرمایا حبیب ارفع راسک، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے مقام محمود پہ، شافی محشر شفاعت کے لیے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کہیں گے ارفع راسک، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، سل توتا سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، قل تسمع کہیے سنا جائے گا، اشفع شفاعت کیجئے تو شفع قبول کی جائے گی۔ حبیب کہیں گے پروردگار پھر حساب لے لے، پھر حساب لے لے، یہ شفاعت کی پہلی قسم ہے، اللہ کہے گا قبول۔ پھر حضور دوسری شفاعت کریں گے، اللہ سب سے پہلے میری امت سے شروع کر دو، میری امت کو پہلے فارغ کر، اسے انتظار نہ کرنا پڑے۔ پہلی شفاعت اے اللہ حساب لے، دوسری شفاعت یا ربی اجل حسابہم ان کا میرے امتیوں کا لے، اللہ کہیں گے یہ بھی قبول، کیونکہ تو مقبول الشفاعت ہے، تیری میں نے ہر شفاعت کو قبول کرنا ہے، تو مقبول الشفاعت ہے، یا ربی اجل حسابہم، اللہ پہلے میری امت کا حساب لے، اللہ کہیں گے مان لی، پیش کر کسے پیش کرتا ہے؟ حضور کی نظر ساری امت پہ دوڑے گی، ساری امت پہ دوڑتی دوڑتی صحابہ پہ آئے گی، صحابہ پہ دوڑتی دوڑتی خلفائے راشدین پہ آئے گی، خلفائے راشدین سے صدیق پہ جا کے جم جائے گی، صدیق پہ جا کے ٹک جائے گی، صدیق پہ
جم جائے گی، صدیق پہ ٹک جائے گی، مصطفیٰ آگے بڑھیں گے، صدیق کو پکڑ کے کھڑا کریں گے۔ ہم نے اپنے اساتذہ اور اپنے علماء سے سنا ہے کہ جب مصطفیٰ صدیق کو پکڑ کے کھڑا کریں گے، اے اللہ یہ صدیق حساب کے لیے حاضر ہے، یہ صدیق حساب کے لیے حاضر ہے، حساب کا آغاز اس سے کیجئے، ابتدا اس سے کیجئے، افتتاح اس سے کیجئے۔ اللہ یہ حاضر ہے، مجھے اس پہ مکمل اعتماد ہے۔ جب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو پیش کریں گے، پروردگار عالم فرمائیں گے حبیب یہ صدیق وہی نہیں جس نے کبھی تجھ سے حساب نہیں لیا، جب صدیق وہ ہے جس نے کبھی تجھ سے حساب نہیں لیا تو تیرا خدا تیرا صدیق سے حساب نہیں لے گا۔ حبیب اس نے تجھے مال بغیر حساب کے دیا ہے، تیرا خدا اسے جنت بھی بغیر حساب کے دے گا، اسے جنت بغیر حساب، باقی سب حساب میں پھنسے ہوں گے۔ صدیق کی جنت کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایکان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا، بہار و گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر، سب صحابہ کے سلطان ہیں، سب مقتدی ہیں، یہ سب کے امام ہیں، سب مقتدی ہیں، یہ سب کے امام ہیں۔ حمزہ بھی جس کا مقتدی، علی بھی جس کا مقتدی، عباس بھی نہیں سوری حمزہ نہیں عباس بھی جس کا مقتدی، عباس بھی جس کا مقتدی، علی بھی جس کا مقتدی، حسن بھی جس کا مقتدی، حسین بھی جس کا مقتدی، اور یہ سب کا امام۔ ایک بات عرض کرتا ہوں یہاں ضمن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بھی ہر سنی قائل ہے، خلافت کا بھی ہر سنی قائل ہے، عظمت کا بھی قائل ہے اور خلافت کا بھی قائل ہے۔ بات نہ عظمت علی میں ہے اختلاف، نہ عظمت علی میں ہے نہ خلافت علی میں ہے، بات فضیلت علی میں اختلاف کی نہیں، خلافت علی میں اختلاف کی نہیں، بات فضیلت علی میں اختلاف کی نہیں، افضلیت علی میں اختلاف، اختلاف خلافت علی میں نہیں، بلا فصل خلافت میں ہے۔ قرآن و سنت کی دلیلیں اس پہ موجود ہیں کہ علی فضیلت والے ہیں، صدیق افضلیت والے، علی فضیلت والے ہیں، صدیق افضلیت والے ہیں، علی خلافت والے ہیں، صدیق بلا فصل والے، علی فضیلت والے، ابو بکر افضلیت والے، اور یاد رکھیے خلافت کی بنیاد ہی افضلیت پہ ہوتی ہے، خلافت کی بنیاد اقربیت پہ نہیں ہوتی، خلافت کی بنیاد افضلیت پہ ہوتی ہے۔ اور حضور کے بعد افضل کون ہے؟ بلند آواز سے ابو بکر صدیق، تو خلیفہ بھی وہی ہیں۔ علی اقرب ضرور تھے، افضل نہیں تھے۔ علی افضل کب بنے؟ جب عثمان دنیا سے گئے، جب افضل بنے تو خلیفہ بھی بنے، جب افضل بنے خلیفہ بھی بن گئے۔ علی افضل ہے اور اس کے متعدد دلائل ہیں، میں قرآن و سنت کے دلائل میں نہیں جاتا، اشاروں میں بات کرنے لگا ہوں۔ علی نے جو سب کچھ نبی سے لیا ہے، صدیق نے وہ سب کچھ نبی کو دیا ہے۔ علی نے جو سب کچھ نبی سے لیا ہے، صدیق نے وہ سب کچھ نبی کو دیا ہے۔ علی نے خرچہ نبی سے لیا ہے لیکن صدیق نے خرچہ نبی پہ کیا ہے۔ علی نے بیٹی نبی سے لی ہے لیکن صدیق نے بیٹی نبی کو دی ہے۔ علی کا گھر نبی کی بیٹی بسائے، نبی کا گھر صدیق کی بیٹی بسائے۔ علی پہ احسان نبی کے ہیں لیکن نبی پہ احسان صدیق کے ہیں۔ چادر کی بات کرنے والوں، علی کے سر پہ چادر نبی کی ہے لیکن نبی کے سر پہ چادر صدیق کی ہے۔ اور ایک بات اور، علی فضیلت والے ہیں، علی فضیلت والے ہیں،
ابو بکر افضلیت والے ہیں، صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا؟ صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روضہ ہے جس کا مدفن، رشک آمن ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہو۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، سنی مانتا ہے علی سبیل التنزل، علی سبیل التنزل، علماء اس اصطلاح کو سمجھیں گے، علی سبیل الترقی نہیں، علی سبیل التنزل مان لیا علی مولود کعبہ ہے، لیکن اگرچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مولود کعبہ نہیں ہے بلکہ ان کی ولادت شیب بنی ہاشم میں ہوئی، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، مسلم بن حجاج نے کہا، مسلم شریف کے 6 صفحہ دوسری جلد پہ غالباً ہے کہ حکیم بن حزام یہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے، کعبہ میں انہوں نے 120 سال عمر پائی، اور یہ حضرت علی سے پہلے پیدا ہوئے، علی سے پہلے پیدا ہوئے۔ اگر کعبہ میں پیدا ہونا جشن کی علت ہے تو پھر ان کا بھی جشن ہونا چاہیے، جب ان کا نہیں تو ان کا بھی نہیں، کیونکہ جہاں علت پائی جائے وہاں معلول پایا جاتا ہے۔ اذا وجد العلت وجد المعلول، اذا فات العلت فات المعلول، وہ بھی مولود کعبہ ہے اور سب مانتے ہیں، اور ان کو سب مولود کعبہ نہیں مانتے، لیکن میں نے علی سبیل التنزل مسئلہ سمجھانے کے لیے مان لیا کہ علی مولود کعبہ ہیں، لیکن ذرا تو بھی تو دل کھول کے مان کہ وجہ طواف کعبہ نہیں ہے، مولود کعبہ ہے، وجہ طواف کعبہ نہیں ہے، مانا داماد رسول ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے خود رسول نہیں ہے، معصوم کے تربیت یافتہ ضرور ہے لیکن خود معصوم نہیں ہے۔ اگر خود معصوم ہے پھر معصوم بھی کہا جائے اور صدیق کی بیعت میں نقص بھی نکالا جائے، معصوم سے غلطی نہیں ہوتی، پھر مان صدیق خلیفہ برحق ہے، فرمان حضرت علی کی حضرت معاویہ سے صلح برحق ہے، کیونکہ انہم معصوم ہے، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے تربیت یافتہ معصوم کے ضرور ہیں لیکن خود معصوم نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ باب علم ضرور ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہے، فاتح خیبر ضرور ہیں لیکن فتح پہ قادر ہرگز نہیں۔ حضرت علی فضیلت والے، صدیق افضلیت والے، حضور صدیق کو کھڑا کر، حضور صدیق کو کھڑا کریں گے، اے اللہ ان سے حساب لے، اللہ کہیں گے جس نے تجھ سے نہیں لیا میں تیرا خدا ہو کہ کیسے حساب، جس نے تجھے مال بغیر حساب کے دیا ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر قوم بے دھڑک سب نے مالو زر دیا، کسی نے نصف دیا کسی نے ثلث لا دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا بھی تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو تھلا تو دھر دیا۔ حبیب جس نے کبھی تجھ سے حساب نہیں لیا تیرا خدا اس سے حساب کیسے لے؟ اللہ کے نبی پھر تیسری شفاعت کریں گے، پہلی شفاعت انسانیت، دوسری شفاعت امت کی، تیسری شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو فرشتے دھکیل کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ حضور کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول اگر آپ ہماری سفارش کر دیں شفاعت تو ہماری خلاصی ہو سکتی ہے، نبی شفاعت کریں گے خلاصی ہو جائے گی۔ چوتھی قسم اپنے چچا ابو طالب کی شفاعت کریں گے، عذاب ٹلے گا نہیں ہلکا ہو جائے گا، ٹلے گا نہیں ہلکا ہو جائے گا، اور ٹلے گا کیوں نہیں کہ یہ ایمان نہیں۔ اور ایک بات اور، یہ ایمان نہیں لائے، یہاں سے اللہ نے ہمیں بہت بڑا نقطہ سمجھایا کہ صحابی نہ خود بنتا ہے نہ نبی بنا سکتا، صحابی نہ خود بنتا ہے نہ نبی بنا سکتا ہے، صحابی کو خدا چنتا ہے، صحابی کو خدا چنتا ہے۔ خود بنتے اویس کرنی بنتے، خود بنتے ابو مسلم خولانی بنتے،
خود بنتے اور بہت سارے بنتے، اور نبی کی مرضی سے بنتے واشی کبھی نہ بنتے اور ابو طالب بن جاتے، جس کے بارے میں قتل کی نبی نے قسم کھائی تھی، اللہ نے اسے نوکر بنا کے مصطفیٰ کے قدموں میں بٹھا دیا، اور جس کے منہ میں مصطفیٰ نے لعاب ڈالا تھا اسے بغیر ایمان کے اوپر پہنچا دیا، تاکہ پتہ چل جائے صحابی بنتا نہیں ہے، صحابی کو خدا چنتا ہے۔ چوتھی شفاعت مصطفیٰ کریں گے تو چچا کا عذاب ٹلے گا نہیں، ہلکا کر دیا جائے گا۔ پانچویں شفاعت، پانچویں نمبر پہ وہ ہے کہ کچھ جنتیوں کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، مصطفیٰ کی سفارش سے وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ شفاعت کی چھٹی قسم یہ ہے، حضور شفاعت کریں گے، اے اللہ میری امت کے ان لوگوں کو بغیر حساب کے جنت دے دے۔ وہ 70,000 ہوں گے، اور عمر بن حزم کی ایک روایت ہے 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ حضور کچھ کی بلندی درجات کے لیے شفاعت کریں گے، وہ پھر حضور اپنی امت کے مرتکبین کبیرہ کے لیے شفاعت کریں گے، اے اللہ یہ پکے جہنمی ہیں لیکن انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے۔ اور جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر محققین نے 10 قسمیں لکھی ہیں، ان میں ایک یہ ہے، حضور زائرین مدینہ کے لیے بھی شفاعت کریں گے، حضور اہل مدینہ کے لیے بھی شفاعت کریں گے۔ تو یہ شفاعت کی اقسام ہے۔ اب آخری بحث عرض کرنے لگا ہوں، شفاعت کا استحقاق کیسے پیدا ہوتا ہے، آدمی شفاعت کا مستحق کیسے بنتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت جو میں نے دورہ حدیث شریف کے سال پڑھی تھی، اب مجھے صفحہ تو یاد نہیں لیکن مجھے اتنا پختگی کے ساتھ یاد ہے، یہ روایت ہے حضور نے فرمایا جو ظہر کی سنتیں باقاعدگی سے پڑھے، 4 سنتیں، وہ میری شفاعت کا مستحق بنے گا۔ یہ بات شفاعت کا استحقاق پیدا کرتی ہے۔ مشکاۃ شریف میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، جب یہ دعا کرے گا تو وہ بھی میری شفاعت کا مستحق بنے گا، میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت الصواعق المحرقہ میں ہے، من حفظ صحابی فرد علی الحوض، جو میرے صحابہ کی حفاظت اور دفاع کرے گا وہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئے گا، شفاعت کا مستحق بنے گا۔ اور حضور کی ایک روایت ہے مشکاۃ شریف میں، حضور نے فرمایا من سکن المدینہ صبر علی بلائها، جو مدینہ میں مقیم ہوا اور مدینہ کے مصائب پر اس نے صبر کیا، کنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامت، میں قیامت کے دن اس کا گواہ بھی بنوں گا، اس کا شافع اور سفارشی بھی بنوں گا۔ اور حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جو ایمان کی حالت میں میری قبر کی زیارت کرے گا میں اس کا بھی سفارشی بنوں گا، اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں نبی کا چہرہ دیکھا ان کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، اور جنہوں نے نبی کا روضہ دیکھا ان کے لیے نبی کی شفاعت کو واجب کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرات محترم